www.hazratfirozmemon.org۔ بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے، ہر بات میں رہنمائی فرما گئے۔ ایک بہت بڑے عالم انہوں نے حضرت والا دارالعلوم دیوبند سے ٹاپ کیا ہوا تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے جو ہے وہ گناہ کے آپ دعا کریں، یہ نہیں فرمایا آپ دعا کریں کہ گناہ کے تقاضے ختم ہو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں ہرگز دعا نہیں کروں گا، کیونکہ پھر آپ کو تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا، کہ گناہ کے خیالات آئیں اس پہ عمل نہ کریں، مقابلہ ہو، مقابلے کے بعد جیت کا مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے مرتے دم تک مقابلہ چلے گا، بس فرق یہ ہے کہ اپنے شیخ سے تعلق مضبوط رکھو اور اس تقاضے پر مٹی ڈالتے رہو۔ سارے دن میں 5 کلو کے تقاضے آئے گناہ کے، لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرنا، لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرنا، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، چوری، ماں باپ سے لڑنا، بیوی کے گال پر تماچا مار کے رکھ دوں، ایسے خیالات 5 کلو کے آئے، عمل نہیں کیا تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو 5 کلو کا نور بنے گا، جتنے کلو کے تقاضے دبائیں گے اتنا نور بنے گا۔ اور عمل کر لیا تو اللہ کو ناراض کر دیں گے، گناہ پر عمل کر لیا تو خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے، پھر ٹکانا برا ہے، پھر اس میں مشغول ہونا برا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا گناہ ہے۔ خیالات پکائے تو بھی گناہ، اور جو ہے وہ عمل کر لیا تو بھی گناہ۔ تو یہ خیالات تو زندگی بھر آتے رہیں گے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بس جتنا دبائیں گے اتنا نور بنے گا اور اتنا اللہ کے قرب کی خوشبو بڑھتی جائے گی۔ جیسے رمضان شریف میں فریج کھولا، اس میں جوس رکھے ہیں، شربت رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، دل چاہتا ہے کہ کھا لو لیکن نہیں کھاتا، تو روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اور دن میں 50 مرتبہ خیال آیا روزہ توڑنے کا لیکن توڑا نہیں، تو کیا روزہ ان کا نہیں رہے گا؟ لیکن کیا دل کہتا ہے اس کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا؟ ثواب زیادہ ہوگا اس کا۔ روزہ ہے اپنی جگہ پر، پیٹ میں گندی ہوا بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ پیشاب پخانہ ہی بھرا ہوا ہے نا، لیکن سب کا وضو ہے کیونکہ اپنے مرکز سے جدا نہیں ہوا وہ۔ جب اپنے مرکز سے جدا ہوا، ہوا کھل گئی، وضو گیا۔ تو اسی طرح گناہ کے تقاضے ہیں، اندر موجود ہیں اور عمل نہیں کر رہا اور اس میں مصروف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پرانے گناہوں کے حرام مزے لے رہا ہے۔ بھائی جب توبہ کر لیا، پرانے سب گناہ معاف ہو گئے، تو اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، گناہ یاد کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو اس کو کھولتے تھوڑی ہیں، بدبو آئے گی۔ تو پرانے گناہوں کو اگر ہم کھولیں گے تو ساتھ میں جو بدماشیاں، فرض کریں ایک فلم دیکھی تھی ساری زندگی میں، توبہ کرنے سے پہلے ایک فلم دیکھی تھی، جب توبہ کریں گے تو معاف ہو گیا۔ اب خیالات پکائیں گے، یار میں کیسا نالائق تھا، فلم دیکھتا تھا، تو وہ فلم دماغ میں آ جائے گی، فلم کی گندگیاں دماغ میں آ جائیں گی۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ پرانے گناہ یاد کر کے اور تو اللہ سے اور معافی مانگ کے، یا اللہ میں کتنا نالائق کمینہ تھا، لڑکی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا تھا، وہ سب لڑکیاں دماغ میں گھس جائیں گی، پھر گندے خیالات کی طرف چلا جائے گا۔ پھر شیطان ہنسے گا جب کیسا الو بنایا، دعاؤں کے بہانے چکر دے دیا اس کو، اور پرانے پورے سارے سسٹم چلیں گے۔ اب دیکھو نا، بیوی نے اور جب دین پر آدمی چلے گا نا تو بہت مخالفت ہوگی، معاشرے کی مخالفت ہوگی، رشتہ داروں کی، محلے والوں کی، دوستوں کی، بیگم صاحبہ کی مخالفتیں ہوں گی۔ اب عمل کر رہا ہے تو دل میں مال بھر رہا ہے، نور کا مال بھر رہا ہے، گودام کے اندر، دل کے گودام میں ٹرک پر ٹرک چلے آ رہے ہیں، فجر کی نماز کا ٹرک آ رہا ہے، ذکر کا ٹرک آ رہا ہے۔ اب شیطان دیکھتا ہے اس کا مال تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو بیوی کے کان میں چابی بھر دے گا کہ وہ آج شوہر آئے تو رگڑ دینا۔ وہ شوہر صاحب آئے، اس نے رگڑ دیا، اب شوہر صاحب نے گالیاں دینا شروع کر دی، ارے بھائی تو نے نماز پڑھی، بزرگوں سے، ان کے غلاموں سے تمہارا تعلق ہے، ذکر کرتے ہو، مجالس میں آتے، تم نے کیا کر دیا؟ صبر کرو، وہی بات بھی، صبر کرو، پٹائی کا دل چاہ رہا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ کھڑے ہیں، اب اٹھا کے پٹائی شروع کر دی، بچے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، اب وہ بچے نفسیاتی مریض ہو گئے بیچارے۔ اب یہ کتاب ہمارے پاس رکھی ہے، حقوق النساء، اس میں ایسے کئی واقعات لکھے ہیں کہ جنہوں نے بیوی کا ٹیڑھا پن برداشت کیا، ان کی خطاؤں کو معاف کیا، سب سے بڑے اللہ کے ولی نکل گئے، سب سے بڑے اللہ کے ولی ہو گئے۔
برداشت کرنے پر، اور عمل کر لیا تو سمجھو اپنا نور نکال دیا، اور گناہوں کے تقاضوں پر عمل کر لیا۔ تقاضے جیسے پیٹ میں ہوا ہے، جب تک نہیں نکلتی وضو ہے، جب تک تقاضوں پر عمل نہیں ہوتا تو تقوی سلامت ہے۔ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں بھی رہوں، میرا تقوی سلامت رہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے دین کے لیے وسوسے آتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، تو ہم سے ایک بھی یہ سوال نہیں ہوگا آسمان پر، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اندر گھسنے کی؟ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے پوچھیں گے کیا۔ اس لیے یہاں تک کہ ایک صاحب تھے، اس نے کہا ایسے خیالات آتے ہیں دل چاہتا خودکشی کر لوں دین کے بارے میں۔ میں نے کہا پاگل، ہمارے حضرت نے ہمیں سب سکھا دیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسے خیالات آتے ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ اب اس سے بہتر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں، ایسے خیالات دل میں آتے ہیں ہمارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو پکا صحیح ایمان ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ وہ کسی کو کفر کا وسوسہ آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کافروں کو کبھی کفر کا وسوسہ آتا ہے؟ حضرت نہیں۔ فرمایا آپ کو آ رہا ہے تو ایمان کی دلیل ہے نا، اور آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اس پر، جو پکے ایمان کی دلیل ہے۔ کہ حضرت تھوڑا اور سمجھا دیجیے۔ فرمایا دیکھو جس دکان میں مال ہوتا ہے نا، ڈاکو وہیں آتا ہے نا۔ آپ کے دل میں ایمان کا مال ہے، تقوی کا مال ہے، اس لیے آپ پر ڈاکو حملہ کر رہا ہے شیطان و نفس۔ جو زنا کر رہا ہے اس کو زنا کے تقاضے آئیں گے، جو ہاتھ سے جوانی برباد کر رہا ہے اس کو ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے تقاضے آئیں گے، چور کو چوری کے تقاضے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، ہمیں آئیں گے۔ یار کتنی اچھی موبائل ہے، جھپٹ کے بھاگ جاؤ، پھر نہیں یار ڈنڈا رہے گا بھائی، بے عزتی ہوگی ہے۔ چور تو لے کر بھاگ جائے گا، اس کو تھوڑی وسوسے آئیں گے، وسوسے تو ہمیں آئیں گے۔ اسی طرح نماز جو پڑھتے ہیں پابندی سے، تو وسوسے تو انہیں آئیں گے، جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو کسی سے وسوسے آئیں گے۔ تو وسوسے آنا دلیل ہے کہ مال آ گیا۔ اب جب مال آ گیا تو ڈاکو بھی آئے گا۔ گندے سے گندے خیالات دل میں آئیں، ٹھکانا نہیں ہے۔ اب رات کو 1 بجے زنا کا خیال آ رہا ہے، ننگی فلم دیکھنے کا خیال آ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے گندی مذاق کرنے کا خیال آ رہا ہے۔ اب اس وقت شیخ کو تو فون نہیں کر سکتا، پیر بھائی کو فون نہیں کر سکتا، جلدی کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے۔ جھاڑو لگا دیا اپنے کمرے میں، چائے بنا لی، اب بہت تھکا ہوا ہے، ہمت نہیں ہو رہی، لیکن گناہ کے تقاضے زیادہ ہیں، تو اپنا ایک جوڑا نکال کر کھول دیا، پھر اس کو تہہ کر دیا، خیالات بھاگ جائیں گے۔ خیالات کی رو زور پر ہے تو رک، ورنہ یہ سر سے گزر جائے گی۔ ذرا دیر کو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ ذرا دیر کو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ www.hazratfirozmemon.org